صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ذرا زور سے دو گا۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ زور سے سلام کرے، جواب زور سے دینا۔ سلام اشارے سے کرے تو گاڑی پہ جاتے ہوئے تو جواب بھی اشارے سے دینا۔ سلام کرنے والے پر اللہ کی 30 رحمتیں، جواب دینے والے پر اللہ کی 30 رحمتیں ہوتی ہیں۔ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کے لیے اللہ کی ایک رحمت بھی کافی ہو جاتی ہے، اور سلام پر ایسی 30 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا نام سلام ہے۔ اللہ رب العزت نے سلام کے اندر امت کو اپنا نام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا نام سلام ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مسلمان کا نام دیا۔ اللہ رب العزت کا ایک نام مومن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنا نام مومن عطا فرمایا۔ ایک یہودی نے آ کر پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں، داؤد علیہ السلام خلیفہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اے یہودی، تو میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ تو میری امت کے بارے میں سن۔ میری امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 2 نام دیے اپنے۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ نام نہیں ملے۔ پہلا نام اللہ کا نام مومن ہے، اور میری امت کا نام مومنین ہے۔ اللہ کا نام سلام ہے، اور میری امت کا نام مسلمین ہے۔ اسمان من اسماء اللہ تبارک و تعالی، سما نفسہ السلام، سما بہما امتی مسلمین، سما نفسہ المؤمن، سما بہما امتی بالمؤمنین۔ وہ یہودی جو یہ بات سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم ایسی امت ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے 2 نام دیا ہے۔
مومن اور مسلم، اور ہم سلام کے اندر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمارا سلام اللہ کے نام کے ذریعے سے ہے۔ سلام کرنے والے کو 30 نیکی یعنی کہ 30 رحمت اور 1 رحمت بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے بات بتائی گئی کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے اور یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ چھینکنے والا جب چھینکے گا الحمدللہ بولے گا تو اس کا جواب بھی ضرور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ جو یرحمک اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائیں گے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ ہم اس وقت میں مدرسے کی زمین میں بیٹھے ہیں۔ یہ زمین ہمارے تمہارے بول لینے سے طے نہیں ہوگی، اللہ کے طے کرنے سے طے ہوتی۔ مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین ہمارے طے کر لینے سے نہیں ہوگی، ہمارے بول لینے سے نہیں ہوگی۔ مدرسے کی زمین، مسجد کی زمین اللہ کے طے کرنے سے طے ہوتی۔ اب یہاں پر مدرسہ ماشاءاللہ یہ زمین مدرسے کے لیے لی گئی ہے اور یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے۔ میں جس وقت میں میرٹھ میں پڑھتا تھا، جس وقت میں میرٹھ میں پڑھتا تھا تو وہاں پر اس زمانے میں ایک کیس چل رہا تھا۔ اس کی پوری تفصیلات تو لمبی ہیں، مختصر جو بات مجھے یاد ہے جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے میں بتاتا ہوں۔ اجراڑا کر کے ایک گاؤں ہے، ضلع میرٹھ میں آتا ہے اجراڑا۔ وہاں پر ایک گھوڑ کی جگہ، وہاں پر ایک گھوڑ کی جگہ، تو وہاں جو حضرت جو اس وقت میں بھی زندہ ہیں، ان کے والد صاحب جو پرانے بزرگوں میں حضرت مولانا مدنی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید میں سے، تو جب دعوت دے کے ان کو اپنے گھر بلائے اپنے استاد کو، تو حضرت بولے یہ جگہ گھوڑی پڑی ہے اسی طرح سے، تو یہاں پر مدرسہ بنا لو، بچے پڑھ لیں گے، یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ وہ جگہ والا بیچارہ کہ میں نہیں دوں گا جگہ، بولے بھائی پیسے لے لے، نہ کہا پیسوں میں بھی نہیں دوں گا، زیادہ پیسے لے لے، زیادہ پیسے میں بھی نہیں دوں گا، زیادہ پیسے میں بھی نہیں دوں گا۔
تو حضرت بار بار اصرار کرتے ہیں کہ جگہ وہی ہونا چاہیے تاکہ مدرسہ وہاں پر بنایا جائے۔ یہاں تک کہ اس سے اور جو ہے بولنے لگا ہے اس کو، لیکن وہ پھر گیا کہ میں نہیں دوں گا جگہ، چاہے تم کچھ بھی کر لو، جگہ نہیں دوں گا میں۔ آخر کار وہ جگہ کے کاغذات بھی اور اس کے پاس مکمل نہیں تھے، وہ جگہ کا معاملہ عدالت تک گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس سے بھی اچھی جگہیں باہر ہیں، اس سے بھی اچھی جگہ دور دور ہیں، جو پیسے آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو، اس کے آدھے پیسوں میں اس سے بڑی جگہ آ جائے گی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ کورٹ کچہری تک چلے گئے۔ بولے اس پر میرے حضرت کی نظر پڑی، یہ جگہ کو میرے استاد نے، میرے حضرت نے مدرسہ بنے تو اچھا رہتا بول کے، میری پوری جائیداد بک جائے لیکن یہ جگہ پہ مدرسہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب گاؤں والوں نے بھی یہ بات سنا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ جو گھوڑ کی اور بیکار جگہ تھی اور کسی نفرت کی وجہ سے مدرسے کے لیے نہیں دی جا رہی تھی، اللہ رب العزت نے کورٹ کے ذریعے سے اور وہ جگہ اور دلانے لگایا، اور وہ جگہ کے بدلے میں اور اس کو دوسری اور بڑی جگہ دی گئی اور اسے گھوڑ ڈال لینے کے لیے۔ میرے عزیزوں، اور تقریباً بولے تو کہ 40-50 سال ہو گئے، 40-50 سال ہو گئے، اور آج تک اس جگہ پہ مدرسہ ہے، اور جس میں 500 سے لے کر 800 تک بچے پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور وہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اس مدرسے میں اگر کوئی جائے تو آدمی کا دل خوش ہو جائے۔ تو اس واقعے سے میرے بولنے کا مقصد یہ تھا، یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، اللہ انتخاب فرماتا ہے، ہمیں بولنے سے جگہ نہیں ہوتی، ہمیں سوچے سے جگہ نہیں ہوتی۔ جو جگہ مدرسے کے لیے اللہ رب العزت انتخاب کرتے اور اسی جگہ میں مدرسے بنتے، اسی جگہ میں مسجد بنتی، اسی جگہ میں مسجد بنتی۔ ہمارے حیدرآباد کے راستے میں سیدھے ہاتھ طرف ایک مسجد ہے۔ ہم لوگ جب سفر کے لیے جا رہے تھے، ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہا بھائی روڈ کے کنارے ہے، یہاں پر کوئی ایسی آبادی بھی نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے مسجد بن گئی، یہاں پر مسجد بن گئی۔ تو مسجد میں ایک بوڑھے سے مؤذن صاحب تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہی پاس میں میرا بھی کھیت ہے اور تھوڑا دور میں ہمارا گاؤں بھی ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ ایک ہندو آدمی کا کھیت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً 20-30 سال پہلے جب یہ روڈ چھوٹا تھا اور یہاں پر ایک بوڑی تھی، 2-3 اللہ والے یہاں سے گزرے تھے، اور ان لوگوں نے اس بوڑی میں وضو کر کے اور یہ جگہ پہ جماعت بنا کے نماز پڑھے تھے۔ آج 30 سال کے بعد یہاں پر مسجد ہے، آج 30 سال کے بعد یہاں پر مسجد ہے۔ بولے کہ بھئی یہ ہندو کی جگہ ہے تو پھر مسجد کیسے بن گئی؟
کیسے بن گئی؟ تو اس کی بیوی نے منت مانی کہ میں اچھی ہو گئی تو مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے جگہ دوں گی۔ اور وہاں پر آس پاس میں کچھ دکان وغیرہ بھی لگ گئے اور ماشاءاللہ اور مسجد لوگوں کی سہولت کی بھی ہو گئی۔ تو لیکن میرے عزیزوں، کون سی نیکی کب کام آ جائے، کس نیکی کی وجہ سے اللہ کس کو قبول فرما لے، یہ بول نہیں سکتے۔ مسجد بننا، مدرسہ بننا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے قیام فرمایا آپ نے قباء مسجد میں، قباء مسجد میں۔ اور آج بھی میدان، جنگل، کھیت اور کھلیان بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد نبوی قباء میں ہی بن جاتی۔ ابھی پچھلے عمرے میں ہم گئے تھے تو وہاں پر ایک عرب شیخ نے کہا، عرب شیخ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں جا کر ہفتے کے دن 2 رکعت نفل پڑھنے کو عمرے کا ثواب فرمایا، اس کی فضیلت کو باقی رکھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد نبوی یہیں پر بن جاتی۔ مسجد اور مدرسہ نبی بھی طے نہیں کرتا، مسجد اور مدرسہ نبی بھی طے نہیں کرتا۔ مسجد اور مدرسہ کون طے کرتے ہیں؟ اللہ طے کرتا۔ اللہ رب العزت اسباب بناتے، اللہ رب العزت ذریعہ بناتے، اللہ رب العزت راستے ہموار کرتے، راستے ہموار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں کی جگہ خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، اب یہاں پر جو جگہ لی گئی ہے یہ تمہارے حضرتاں لیے سو نہیں، تمہارے بزرگاں، تمہارے گاؤں والے لیے سو، حافظ صاحب یا مولوی صاحب لیے سو انتخاب نہیں۔ یہ جگہ میں مدرسہ بننا کہاں طے ہو گئے ہیں؟ ارے بولو، کون طے کر کے؟ اللہ طے کر کے۔ اللہ طے کرو سے چیز کو ہمیں ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اللہ طے کرے سے چیز کو ہمیں کیا کرنا؟ ساتھ دینا۔ اللہ طے کرے سے چیز کو ہمیں آباد کرنا۔ اللہ انتظام کرے سے چیز کو ہمیں کیا کرنا؟ اس کو بڑھانے کی فکر کرنا۔ مدرسہ جہاں بھی بنتا، مدرسہ جہاں بھی بنتا ہمیں 3 چیزیں دینا۔ مدرسہ جہاں بھی بنتا ہمیں کتنے چیزیں دینا؟ ہاں، پیسے بول لینے کو تمہیں، ہاں تمہیں بول دیں گے مفتی صاحب پیسے مانگتی ہیں کیوں؟ تھوڑے دن میں جیبا میں دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں کیوں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں انسانوں کا چندہ مانگا ہے اور مال کا چندہ کم مانگا ہے۔ کس کا چندہ مانگا ہے؟ انسان۔ مدرسہ جہاں بھی بنتا ہمیں 3 چیزیں دینا مدرسے کو۔ پہلی چیز بچے دینا۔ پہلی چیز کیا دینا؟ اب جیسے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولے، یہ ایک بچہ تیلگو بیان کرا، یہ ایک بچہ قرآن کی آیت پڑھا،
اور ایک بچہ نعت پڑھا. اگر ہمیں بچے دیں گے ہمارے بچے بھی ایسا پڑھنے والے بنیں گے. دنیا کا پڑھنا، دنیا کی پڑھائی ہم انکار نہیں کرتے کہ تم اس کو مت پڑھاؤ. اچھا یاد رکھو یہ بات، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بننا، میرا بچہ انجینئر بننا، میرا بچہ پیسے زیادہ کمانا. ہاں تھوڑے بڈھیا رہتے، ہاں انہوں بھی بولتے رہتے میرا پوترا بلاکھ پیسے کمانا اور پیسے مجھے لا کو دینا. سامانی پرسوں خبر میں جاتی تو گئے، تجھے پیسے کیا کرنے؟ ڈب کی تھیلی میں رکھ لے، تو ڈاکٹر کو کام آتی. ڈب کی تھیلی میں رکھ لے تو ڈاکٹر کہنے گئے تو کام آتی. لیکن کوئی ماں باپ ایسے ہیں، کوئی دادا دادی ایسے ہیں، میرا بچہ دین کا داعی بننا، میرا بچہ عالم بننا، میرا بچہ مفتی بننا، میرا بچہ قرآن پڑھنا. میرا پوترا میں مر گئی تو قبر کنے کھڑوں کو سورہ بقرہ پڑھنا. میں مر گئی تو میرا پوترا سورہ ملک پڑھ کے مجھے بخشش کرنا. کوئی دادا دادی ایسے ہیں، پیسے کے تو چاہنے والے بہت ہیں، پیسے کے تو چاہنے والے بہت ہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم سامعین، مدرسے کا سب سے پہلا چندہ، مدرسے کو دینے کی سب سے پہلی جو چیز ہے اور وہ ہے بچے. وہ کیا ہے؟ بچے. ہمارے بچوں کو قرآن والا بنانا، ہمارے بچوں کو اللہ والا بنانا، ہمارے بچوں کو دین والا بنانا، یہ مدرسے کا پہلا چندہ ہوتا ہے. بچے اسکول پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کو مکتب میں بھیجے. مدرسہ محلے میں ہے، مدرسے میں بھیجے. بچہ بچپن میں قرآن پڑھ لیا تو پھر وہ ڈاکٹر یا ماسٹر بن گیا، تو وہ بچہ ڈاکٹر یا ماسٹر بن گیا. اسے نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی. اسے روزہ رکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی. کب کی بچپن میں 40 سال پہلے اور 50 سال پہلے اور جو قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا تھا اور کچھ کلمے سیکھ لیا اور کچھ باتیں سیکھ لیا، کچھ کلمے سیکھ لیا اور کچھ باتیں سیکھ لیا. ایک موقع ایسا آیا کہ آدمی ریٹائرڈ بھی ہو گیا، بڈھا بھی ہو گیا، اب ایسی طرح کھاٹ میں پڑا ہے، ایسی طرح کھاٹ میں پڑا ہے اور اٹھ کے باہر بھی نہیں جا سکتا. ملنے آنے والے کیا بولتے ہیں کہ بھئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے رہو، استغفار پڑھ لیتے رہو، آیت الکرسی پڑھ لیتے رہو، سورہ ملک پڑھ لیتے رہو. اب دیکھو وہ بچپن کا پڑھا ہوا اب بوڑھتے وقت میں ایسا کام آ، اب بوڑھتے وقت میں ایسا کام آ. اگر بچپن میں نہ پڑھا ہوا ہوتا، قرآن پڑھنا نہ آتا، سورہ پڑھنا نہ آتا، استغفار پڑھنا نہ آتا، درود پڑھنا نہ آتا، آیت الکرسی پڑھنا نہ آتا، اس بوڑھتے پن میں کون سکھاتا اس کو؟ دنیا کا پڑھنا موت تک بھی پوری طرح کام نہیں دے گا. دین کا پڑھنا کہ دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا. مدرسے کی پڑھائی، مدرسے کی تعلیم دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی.
رمضان آ جائے گا تو نماز پڑھنے کام آئے گا، کوئی مر جائے گا جنازہ پڑھنے کام آئے گا، اللہ اسے توفیق دے دے 5 وقت نماز کی، اللہ اسے اور نماز سہولت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ہم نے دنیا کی تعلیم پڑھا کے ہمارے بچے کو بہت بڑا آدمی تو بنا دیا، اور جب ہم مر جائیں گے ہماری قبر پر الحم کا سورہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ شیطان کو بہت ضد ہوتی ہے، یاد رکھو یہ بات، شیطان کو ضد ہوتی ہے۔ جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے، جس باڑے میں مدرسہ ہوتا ہے، وہ گاؤں کے وہ باڑے کے بچے کم پڑھتے ہیں، دوسرے گاؤں کے آ کے زیادہ جمتے ہیں۔ بہت کم گاؤں ایسے رہتے اور جس میں گاؤں کے بچے گاؤں میں پڑھ کے تیار ہوتے۔ یہ شیطان کا کھیل ہے، اس کو بڑے بھی نہیں سمجھتے اور بچے بھی نہیں سمجھتے، جس کو بڑے بھی نہیں سمجھتے بچے بھی نہیں سمجھتے۔ یہ شیطان کھلاتا، شیطان دور کرتا، شیطان دور کرتا۔ تھوڑے آدمی مسجد میں تو بھی لڑنے کے واسطے آتے، لڑکو جاتے ہیں۔ یہ باڑے کا رہا تو وہ باڑے جا کے نماز پڑھتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ شیطان کا یہ عجیب دھوکہ ہے، اور اس کے اندر ہم بڑے بھی آ جاتے اور بچے بھی آ جاتے۔ جو لوگ قریب رہتے، جو لوگ مدرسے کے محلے میں رہتے، اور جو لوگ محلے کے اطراف میں رہتے، اور جو لوگ مدرسے کے اطراف میں رہتے، ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں دیں۔ مدرسے کو سب سے پہلے دینے والی چیز اپنے بچے، اپنے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اب یہ جگہ پہ مدرسہ بنے گا، اللہ کے طے کرنے کے بعد، اور یہ بات ہو کر رہے گی، اور اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے۔ تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز جو ہمیں مدرسے میں دینا ہے وہ اپنے بچے دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ۔ مرد بھی اس بات کو سوچیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھے، عورتیں بھی اس بات کو سوچیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھے، بوڑھے بھی اس بات کو سوچیں ہمارے بچے قرآن پڑھیں، اور بوڑھیاں بھی اس بات کو سوچیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن دین کی اساس ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں میری امت کے واسطے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لیں گے میری امت کو کوئی نقصان نہیں آ سکتا۔ پہلی چیز قرآن ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ 10-12 گانے تو آتے لیکن 10-12 سوریں نہیں آتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 15-20 گالیاں تو آتے بن کی، لیکن 5-6 مسئلے نہیں آتے، 5-6 مسئلے نہیں آتے۔ ہماری جماعت موریتانیہ گئی تھی، ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا اور اس کی عمر 20 پر 4 سال کی تھی۔ وہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی تو رات دن اتر ہوتا رہتا؟ لگا میری شادی نہیں ہوئی، دعا کرو۔ میں نے کہا 20 پر 4 سال کیا بھائی، ہمارے یہاں تو 20 پر 4 سال میں بچے دیکھنا والوں کو بھی نہیں بول لیتے آدمیاں۔ میں نے کہا جی ہمارے یہاں 15 سال میں شادی ہو جاتی ہے، تو پھر تیری کہیں کو نہیں ہوئی؟ بولے مجھے مدرسے کو بھیجے، میں قرآن نہیں پڑھا، یہاں پر قرآن حفظ کرے سن کچھ بچے کو دینے کا۔ پوری دنیا میں اور عرب ملکوں میں سب سے اہم عربی جو ہے
موریتانیہ میں بولی جاتی ہے۔ علماء موریتانیین پورے عالم پر بہت مشہور ہیں، اس وقت کے پوری دنیا کے عربی عالموں میں، اور جس کا بھی آپ نام لیں گے یا تو موریتانیہ سے تعلق ہوگا یا وہاں کا پڑھا ہوا ہوگا۔ وہ لوگ حفظ کی سند دینے کے لیے قرآن پورا اپنے ہاتھ سے لکھ کے یاد کرنا ہو، اور پورا قرآن ہونے تک بالک میں آیت لکھ کے یاد کر کے پھر بالک مٹانا، اور ایک مجلس میں پورا قرآن سنانا اور اس کے معنی مطلب بھی بتانا۔ عربی لوگ ہیں، تب جا کے اس کو کیا کرتے اور سند دیتے۔ اور جو بچے حفظ نہیں کرتے بچپن میں، اور اسے کون بچی کی نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں بیکوان کا الٹا معاملہ ہے، بچہ حافظ جی کا تو اسے کیا ہے گے، اسے کیا ہے، ابھی چند دن پہلے ہم ایک بچی کو دیکھ رہے تھے ہمارے خاندان میں، تو ہم ایک مولانا کو دیکھ رہے تھے کرنول میں۔ ہماری امی خود بولی، ہاں امامت کرتے 10-12 ہزار آتی، ابھی اچھا بچہ دیکھیں گے لوگ۔ یہ ہماری امی کا معاملہ ہے۔ اب کھیڑے گاؤں میں تو کیسے کیسے رہتی، ابھی عجیب و غریب۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ قرآن پڑھے سن کو بچی کی دیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ قرآن کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کو بیکار سمجھنے کی وجہ سے، کہ قرآن پڑھے سن کو عالمہ حافظہ کو بچی کی دینا کا تو آدمیاں کندرات، یہ جھٹکا قبر میں معلوم ہوتا، یاد رکھو۔ عالم حافظ کو بچی کی دیے تو کیا نیکی ملی ہے، عالم حافظ کو بچی کی نہیں دیے تو اور کیا جھٹکا لگا، قبر میں معلوم ہوتا، قبر میں معلوم۔ قرآن کے ساتھ تھوڑی کمائی میں بھی برکت ہے، بغیر قرآن کے نہالی کے اندر پیسے ڈال کو سو جائے تو بھی بیکار ہے۔ قرآن کے ساتھ تھوڑی کمائی میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں، خوشگوار زندگی دنیا میں اور آخرت کے اندر مغفرت والی اور جنت والی زندگی۔ دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اور نہالی میں روپے بھلے کو سو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کچھ بھی کام کی نہیں ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو۔ یزید ابن عبد الملک جب خلیفہ بنا تو اس کے دل میں خیال آیا مسجد نبوی کو بڑا کرنا۔ کیا کرنا؟ مسجد نبوی کو بڑا کرنا۔ پورے مدینے میں سارے صحابہ رو رہے، اس وقت میں جو باقی تھے، تابعین، تبع تابعین، سب کے سب رو رہے۔ عطا خراسانی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 9 گھر تھے وہ گھروں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے رو رہے تھے، اور وہ سب کے سب گھر تھے اور کھجور کی تٹیوں کے، اور اس کے دروازوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے جانور کے کالے بالوں کے کمبل کے۔ اس گھر میں سیدھا بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ پردے کا ماپن بولتے ہیں 3 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا دروازہ، اس کے اندر سے دہلیز کے اندر سے گھسنا، اتنا چھوٹا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ اس دن سے زیادہ مدینہ میں رونے والوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، فرماتے سعید ابن المسیب سید التابعی ہیں، انہوں فرماتے مدینہ میں اس سے زیادہ رونے والوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گھروں کو جو ہے توڑ کر مسجد میں ملانے کا فیصلہ ہوا، سب لوگ یہ چاہ رہے تھے یہ گھر قیامت تک رہتے، لوگ دیکھتے کہ ہمارے نبی کیسے گھر میں وقت گزار کر گئے۔
اصل تو قبر بنانا ہے، لیکن ہم گھر بنا لینے میں اٹھ گئے۔ قرآن کی عزت نہ ہونے کی وجہ سے اور قرآن والوں کی بھی عزت نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ عالم نہیں، کم سے کم دیکھ کر قرآن پڑھانے کے واسطے بھی، اور بچوں کو مدرسہ اور مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے مدرسوں کے لیے جگہ کا وقف کرنا، ایسے مدرسوں کے لیے اور جگہ کا طے ہونا، اور ایسے مدرسے بننے کے لیے اور جگہوں کا انتظام ہونا، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے۔ اللہ یہ پورے محلہ پڑوس والوں کو، اطراف کے گاؤں والوں کو یہ چاہتے ہیں تم اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجو اور قرآن والا بناؤ۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں، پہلا چندہ کون سا بھائی؟ پہلے دینا سو کیا چیز مدرسے میں؟ بچوں کو دینا، دیں گے انشاءاللہ؟ دوسری چیز مدرسے میں دینا سو، دوسری چیز مدرسے میں دینا سو بڑے عید میں اپنے آپ کو دینا۔ بڑے عید میں کیا کرنا بولو؟ اپنے آپ کو دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مدرسہ بنائے مدینہ منورہ میں، حج اور عمرے کو جو گئے سے لوگ آئے نا، وہ دیکھ کے آئے ہوں گے صفہ چونترا۔ کون سا چونترا پہ؟ صفہ چونترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے ہے وہ، تھوڑا مٹی اونچی تھی وہ، اور تھوڑا اونچی جگہ کے جیسا، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہراتے تھے۔ مسجد کے سامنے کی جگہ ہے وہ، پرانی مسجد کا تصور کریں، وہ مسجد کے آنگن کے باہر کی چیز ہے۔ اس میں کوئی صحابی کیا کرتے، ایک کھجور کا چھالا، کھجور کا خوشہ لا کر ٹانگ دیتے۔ کوئی صحابی کیا کرتے کہ ان کے کھجور کے باغیچے سے ایک کھوٹی لا کے گاڑ دیتے۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر ایک دوسرے صحابی ایک کھجور کا ملہ لگا کے اور اوپر ڈال دیتے۔ اس زمانے میں ان چیزوں کو ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہوتے ہوتے کھجوروں کا ایک چھالا بن گیا۔ انتظامی طور پر آدمی کو ٹھہرا کر کے، اور کبھی بھی ایسا نہیں کرے کہ بھئی ایسا کرنا ویسا کرنا، ایسا بنانا ویسا بنانا، ایسا بنانا ویسا بنانا۔ ایک ایک آدمی نے ایک ایک چیز کا انتظام کیا تو سال 6 مہینے کے اندر ایک جھوپڑے کا جیسا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں سارے کے سارے بڑے آتے اور اپنا وقت دیتے، سارے کے سارے بڑے آتے اور اپنا وقت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین نازل ہوا، بچے کم تھے ایمان میں آنے والے اور بڑے زیادہ تھے، اور جب تعلیم جو شروع ہوئی بچوں میں کم ہوئی اور بڑوں میں زیادہ ہوئی، بڑوں میں زیادہ ہوئی۔ ابھی ہمارے چابول میں، اور ابھی ہمارے مولانا سنا رہے تھے صدام حسین صاحب، کانال کے اندر بھی ایک 55 سال کا بوڑھا قرآن پورا کیا۔ مکتب میں امام صاحب کے پاس جا کے، ہمارے چابول مرکز میں 2 سال پہلے مکتب بڑوں کے اعتبار سے شروع ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 لوگ، بلکہ 10 سے زیادہ لوگ قرآن پورا کرے، ناظرہ قرآن پورا کرے۔ تو میرے عزیزو، مدرسے کے لیے دوسری جو دین ہے نا، دوسری چیز جو ہمیں دینا ہے، اپنے آپ کو دینا ہے، اپنے آپ کو دینا ہے، اپنے وقت کو لگانا ہے جی۔ اب اس میں 2 طرح کا ہے۔ ایک کیا ہے، ایک آدمی گونڈا ہے بھائی، مدرسے کا کام چلتا ہے، مدرسے کا کام چلتا ہے بھائی، 3 گونڈے کام کرتے ہیں، ایک گونڈا، او بھائی ایک دن میں مدرسے میں آگ کرتا ہوں، مجھے مزدور کی ضرورت نہیں،
دیوال بننا ہے کہ پلاسٹنگ کرنا ہے کہ میرے سے کام کرا لو. بھائی مدرسے میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ارے بولو بھائی. ایک آدمی کو لکڑی کا کام آتا، میں مدرسے کے لیے ٹپایاں بنا کے دیتا ہوں. ایک آدمی کو لوہے کا کام آتا، بیروے بنانا، میں کتابیں رکھ لینے کے لیے ایک الماری بنا کے دیتا ہوں. ایک آدمی تھیلی پٹے کا کام کرتا، حضرت ایک 10-20 تھیلی پٹے سی کو دیتا ہوں، بچے ہم بٹھاتے رہو اس کے اوپر تمہیں. ایک جنا کرنٹ کا کام کرتا، حضرت کیا تو کام ہے تو بلاؤ، میں آ کے تمہارے مدرسے کو کرنٹ کا کام کرتا ہوں. پیسے کما کما کے مر جائیں گا، جب قبر میں جائیں گا، اللہ کے پاس جائیں گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو اتنے سال گونڈے کام کرا، میرے لیے کیا کرا؟ تو اتنے سال کرنٹ کا کام کرا، میرے لیے کیا کرا؟ اتنے سال لکڑی کا کام کرا، میرے لیے کیا کرا؟ اتنے سال نلہ ڈالنے کا کام کرا، تو میرے لیے کیا کرا؟ اللہ میں ایک مدرسے کے لیے کام کرے، اللہ میں ایک مدرسے کا نل بنے، تیرا دین کا علم سیکھنے والے اور اس پانی کو استعمال کرتے، پانی کا استعمال کرتے. دیوبند میں پڑھتے تھے ہم لوگ، حافظ جمیل صاحب نان کا گندے اڑا کے، بہت بڑے پیر طریقت، رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے. حضرت جو ہے تقریباً 50-60 سال پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالے تھے دیوبند کے پاس قریے میں. ہماری 24 گھنٹے کی جماعت جاتی تھی اور جو ہے سنگ بنیاد ویسی رکھی ہوئی تھی، کوئی چلانے والے موجود نہیں تھے. ہماری 24 گھنٹے کی جماعت گئی اور ہم لوگوں نے اور وہاں پر کہ ایک مولانا سے بات کر کے اور جو ہے کہ ان سے بولے کہ بھئی تم تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ کہ یہاں پر مدرسے کی جگہ پہلے سے ہے، 50-60 سال سے یہاں پر جو ہے یہ سنگ بنیاد یعنی کہ وہ پلیٹ فارم بنا کر ہے، اس کے اوپر کی دیواروں کے ساتھ مدرسہ بھی بن جائے گا، آپ کھڑے ہو جائیں. سید جلیل میاں حسین صاحب جو کہ اصغریہ مدرسے کے اور بڑے ذمہ داران میں سے تھے اور پیر طریقت بھی تھے اور ان کو بھی لے جا کے اور دعا کرا کے اور وہ مولانا صاحب کو ہم خالی ٹھہرا کریں کہ مدرسے پہ اور کچھ تیاری کریں گے بول کے. میرے عزیزوں کہ جو لوگ میرے ساتھ گئے تھے وہ لوگ گواہ ہیں اور آج بھی تم جاؤ گے اور وہ مدرسہ دیکھ سکتے. سال بھی نہیں پلٹا اور 1 بھی روپے کا چندہ نہیں ہوا. گاؤں میں جتنے کام کرنے والے تھے اور انہوں نے 4 کمرے صوفے کے ساتھ اور کمپاؤنڈ کے ساتھ بنا کے دے دیے. کب کون آ کے کیا بنا کے جا رہا ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں. اینٹا والا اینٹا ڈال رہے ہیں، گونڈے والے بناتی ہی، لکڑی والے دروازے بناتی ہی اور جو ہے کہ سارے کام والے سارے کام کر ڈالتے. 1 سال کے اندر مدرسہ تیار ہو گیا. ارے کیا بھائی یہ کیسا ہو گیا بھائی؟ ہمارے ہاں تو 20 سال ہوئے تو بھی مدرسے تیار نہیں ہوتے. نہ کہا جی بس اشارے کی ضرورت تھی، کس کا کام انہوں نے کر لیا. تو میرے عزیزوں کہ تمہیں پیسے نہیں، تمہارا ہنر مدرسے میں دکھاؤ، تمہارا ہنر مدرسے میں دکھاؤ. یہی بات چاول میں کہی گئی اور چاول میں بھی جو مسجدیں بنے اور چاول کے سینٹروں میں جو مسجدیں بنے یہ پیسے جمع کر کے کم ہوئے، لوگ اپنا ہنر کا کام کر کے پورا کریں. آس پاس کھیڑے گاؤں میں اور خود چاول میں جو 4 مسجدیں بنی وہ پیسے جمع کر کے کم اور لوگ اپنے ہنر کا کام پیش کر کے کہ بھئی گونڈا گونڈے کام کرتا ہے، لکڑی والے کا کام، سیمنٹ والا سیمنٹ کا کام، اور اس طریقے سے کر کے اور یہ کام پورے ہوئے. تو میرے عزیزوں
مدرسوں کے لیے جو دوسری چیز دینا ہے، بڑے اور اپنے آپ کو مدرسے میں پیش کرنا، بڑے لوگ بھی قرآن سیکھنا، روزانہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ مدرسے کے لیے دے کر اور علم دین اور قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ ساتھ چھٹی کے دنوں میں مدرسے کے بنانے میں اور مدرسے کی تیاری میں اپنے ہنر کا استعمال کرو گے انشاءاللہ؟ عربی کرو گے انشاءاللہ؟ اب عورتیں سوچیں گی بھئی ہم کیا کریں گے مدرسے میں جا کے، ہم کیا کریں گی؟ عورتیں یہ کر سکتی ہیں، اگر کسی کا بچہ گونڈا ہے تو تشکیل کر سکتی ہے کہ بیٹا جا وارم کو 1 دن مدرسے کا کام کر، بیٹا مہینے میں 3 دن مدرسے کا کام کر۔ اگر شوہر کوئی کام کرتا ہے کہ دیکھو جی تمہیں تمہارا کام مدرسے میں جا کے کرو، مہینے میں 3 دن تو بھی تمہیں مدرسے کا کام کرو، مدرسے کے لیے جو کام تمہیں کر سکتی، عورتوں کی تشکیل سے یہ کام ہو سکتا۔ مرد لوگ اپنا کام پیش کریں گے اور عورتیں اور اپنے گھروں کے اندر تشکیل کریں گے۔ یہ دوسرا چندہ۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آخری چیز بھائی اور تیسری چیز جو دینے کی ہے اور خصوصاً مدرسے کے لیے، وہ ہے اپنے دل اور دماغ کی محبت۔ کیا ہے بھائی؟ دل اور دماغ کی۔ یہ ایک عجیب عادت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مدرسے کی، مدرسے کے استادان کی، اماموں کی، مؤذنوں کی، جہاں بھی بیٹھیں دے 2-4 آدمی 2-4 باتیں ان کے برائی میں اور ان کے تنقیر میں بولے۔ مردوانے وہاں کچھ ختم ہے نہیں سرکار، جا کے گھرا میں بیکوان کو بھی بولتے، وہ مولانا کہتے دیکھ گئے، امام صاحب دیکھ گئے ایسا کریں، مؤذن صاحب دیکھ گئے ایسا کریں، انہوں کہتے دیکھ ایسا کریں۔ یہ کب ہوتا بولے تو یہ حسد اور دل کی دشمنی کی وجہ سے ہوتا۔ ہمیں مدرسے کو فائدہ نہیں کر سکی بولے، نقصان پہنچانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے ہمارے۔ ہمیں مدرسے کو کوئی فائدہ، دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی بولے، نقصان پہنچانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ یا حضرت ابو ذر کی روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں یا تو طالب علم رہو، یا تو طالب علم رہو، سیکھتے رہو، یا تو طالب علموں کو مدد کرنے والے رہو، طالب علموں کو سکھانے والے رہو اور دین کو پہنچانے والے بنو۔ لیکن ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی نہ بنو، لیکن ان کو تکلیف پہنچانے والے کبھی نہ بنو۔ تیسری چیز ہمیں ہمارے مدرسے کو دینا ہے، وہ دل دماغ سے سچی محبت دینا۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے باڑے کا مدرسہ ہے، ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں 3 مدرسے ہیں، تینوں مدرسے اور جو ہے ہمارے تاروں کے مانند ہیں، چاند اور سورج کے مانند ہیں۔ ماشاءاللہ ان مدرسوں سے ہمارے گاؤں کی عزت ہے، ان مدرسوں سے ہمارے گاؤں کے بچے اور جنت کے راستے پر چلتے ہیں، ان مدرسوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام ہوتا ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہمارے گاؤں میں عالمہ ہیں، حافظہ ہیں۔ ایسا عزت اور شرف کی بات ہے، یہ باتیں بول رہے ہیں۔ انہوں دالے کئی کو دالے کی مدرسہ، انہوں دالے انہوں کیک کرتی ہیں کہ ویسا، انہوں مدرسہ رکھی انہوں کیک کرتی ہیں کہ ویسا۔ یہ نفرت کی باتیں، دشمنی کی باتیں، اناد کی باتیں۔ میرے عزیزوں یہ نہیں کرنا ایسا۔ مدرسے کو 3 چیزاں دینا۔ کتنی چیزیں دینا؟ پہلی چیز کون سی بولو؟ عربی بولو، پہلی چیز کون سی؟ بچیاں کو دینا۔ محلہ پڑوس والوں کا زیادہ حق ہے
کہ وہ زیادہ بچوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ مرد بھی عورت بھی اس بات کی کوشش کرنا اور مدرسے کو بچوں سے بھر دے۔ یہ مت دیکھو کہاں سے آئے گا، پیدا کرنے والا اللہ انتظام کر کے بھیجا ہے، پیدا کرنے والا اللہ انتظام کر کے بھیجا ہے۔ یہ مت سوچو کہاں سے آئے گا، تمہارا کام ہے بچوں کو بھیجنا، بھیجو گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا ہے بھائی، دوسرا کیا دینا مدرسے کو؟ اپنے آپ کو دینا اور اپنی ہنر دینا، اپنے آپ کو دینا اور کیا دینا؟ اپنی ہنر کو دینا۔ اور تیسرا سچی محبت دینا مدرسے کو، سچی محبت دینا۔ اگر آدمی کچھ بھی نہیں دے سکا لیکن مدرسے والوں سے محبت بھی لے کر مر جائیں گا، وہی محبت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ مدرسہ اور مدرسے والوں سے، علماء اور طلباء سے محبت بھی لے کر جائیں گا اور وہی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ دیو گے انشاءاللہ میرے عزیزوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مدرسے والے اگر آئیں گے تمہارے سامنے تقاضا رکھیں گے، تمہاری حلال کمائی کا بہترین حصہ مدرسوں کو دیتے بھی رہو، یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں مدرسے کی جگہ میں ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بہت جلدی یہاں پر مدرسہ مکمل تیار ہونے میں اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محبت اور اخلاص کی بنیاد سے اور یہاں پر جلدی سے جلدی مدرسہ تیار ہونے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ کوشش کرو گے سب انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔